لیکن اب ہم دیکھیں گے ایموشنل ڈرین ہوتا کیسے ہے. ایموشنل ڈرین میں آپ سفر کرتے ہیں, کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو, آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں, آپ کے اندر گلٹ آتا ہے. آپ دیکھیں نا کئی لوگ ایسے ہیں اتنے مزے سے رہتے ہیں اور ان کو جو مرضی کو اس کے ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, یہ تو اسی طرح انجوائے کریے. کیوں؟ ایموشنل باؤنڈری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ ہر بات کو لے کے نہیں بیٹھ جاتے, سر پہ سوار نہیں کر لیتے, اور وہ پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. وہ بہت سے کام بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. ایموشنل ڈرین میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے پہلے تو جو ونڈو ہے نا آپ کی وہ بلرڈ ہوتی ہے, یا پردہ ڈلا ہوا ہے یا نظر ہی نہیں آ رہا. یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ہر دفعہ کر جاتے ہیں, دیٹ مینس آپ کی ونڈو بلرڈ ہے, آپ اپنی ونڈو سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نظر آنا چاہیے کہ یہ شخص جب بھی آتا ہے مجھے 4 تانے مار جاتا ہے. گمان برا نہیں کرنا, گمان اچھا ہی کرنا ہے, لیکن بی وارنڈ. اف یو نو somebody has misused you in past, then be warned. آپ نے 2 دفعہ اس کو چانس دیا, تیسری دفعہ آپ اس شخص سے کیئرفل ہو جائیں. ملنے میں نہیں اس کو پتا چلنا چاہیے. دیکھیں منافقت وہ ہوگی جب آپ اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں, آپ بیک اسٹیپ کر رہے ہیں, آپ اس کو نقصان دے رہے ہیں, وہ آپ سے مشورہ لے لے, آپ غلط مشورہ دیں, آپ کہ میں بھی اس کو سمجھاتی ہوں. منافقت تو یہ ہوگی. لیکن آپ ایک کمفرٹیبل ڈسٹینس رکھ کے ہر شخص کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, ٹالریٹ کر رہے ہیں. ہم تو ٹالرنس کی بات سیکھ رہے ہیں. You have to first be happy yourself to pass on happiness. دوسرا ہو گیا ڈور. آپ کا ایموشنل ڈرین تب ہوگا یا ڈور نوب ہے ہی نہیں, سلنگ ڈور ہے, جو مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے, ہر شخص ہی آپ کو دکھی کر رہا ہے. کام والی ماسی آئی ہے, وہ آپ کو کہانیاں سنا کے ہم ایک رضائی لیتے ہیں. کتنے سال چلتی ہے آپ کی وہ سردیوں میں, اور آپ کے وہی سروینٹ آپ کے پاس اگر ہیں ہر سال وہ آ کے کہتے ہیں رضائی نہیں ہے, اور ہمیں وہ کیا کرتے ہیں ایموشنل. ہم یہ نہیں پوچھتے بہن میرے پاس بھی تو ایک ہی رضائی ہے وہی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ان کی نیڈ نہ پوری کریں. ہاں کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں بارش ہوئی تھی, ہمارا جگہ ایسی تھی ہم نہیں مینٹین کر سکے, خراب ہوگی, چوہے تھے وہاں کھا گئے, وٹ ایور, ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے ریسورسز کم ہیں. لیکن کبھی کبھی دیر از گوئنگ ٹو بی نو ایشو بٹ دے ول مس یوز تھنگس لائک دیٹ. ہم ماسی سے بھی ڈرین ہو رہے ہیں, اب وہ اتنا لیوش کھانا کرنا چاہ رہی ہے سب کچھ. آپ اپنے گھر میں سمپلسٹی پریکٹس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہے جی مجھے تو سارے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے, میں 40واں کر رہی ہوں, آپ کو پتا ہے ٹھیک ہی نہیں ہے, آپ چلے بیچاری چلو میں گیو اٹ ٹو دیم بٹ فار دا رائٹ پرپز. اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں میں نے اس لیے اتنا کیا. تیسری چیز جو ہے وہ ہیں ہولز. دیر آر گوئنگ ٹو بی سچویشنز ان یور لائف جہاں پہ ڈور اور ونڈو کو کچھ نہیں ہو رہا, ہولز بن رہے ہیں. اس کی بڑی ٹپیکل ایگزامپل ہے, بچہ بیمار ہوا اور ساس نے کہا اس کو بخار کیوں ہوا ہے, پٹ 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 ہول بن گئے. کہتے ہیں میرا قصور تو نہیں ہے, میں نے تو نہیں کیا, مطلب میں نے کچھ کیا. وہ صرف وہ پوچھ رہی ہیں کیوں بخار کیوں ہو گیا, کھانسی کیوں آ رہی ہے, کیوں, ہاں میں ہی قصوروار ہوں, میں نے ہی کچھ کیا ہوگا. یہ بار بار طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے, کسی نے آپ کو کہتے کمزور, آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں, اور جیسے آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہے, وہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے ٹپا ٹپا, بیکاز دے آر سو ڈرینڈ تھنکنگ کہ میرا قصور ہے. آپ دیکھیں آپ کو آپ کے ہسبینڈ بجٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اس بجٹ میں رہنا ہے, انہوں نے بیٹھے بیٹھے اخبار اٹھائی کر مہنگائی بہت ہوگی, اور آپ کے ہولز ایک دم بن گیا. کا مطلب میں خرچے زیادہ کر رہی ہوں, اور کہتے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا. بٹ ہم ایک دم سے نا برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں بیکاز وی ٹیک اٹ اپون آور سیلز. ہولز یوزلی تب بنتے ہیں جو انشیور سچویشنز ہوتی ہیں, when you are not expecting in any way کہ یہ میرے پہ بات آئے گی. بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, آپ پڑھا بھی رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, اس کے نمبر کیوں کم آئے, یا ٹیچر آپ کو پی ٹی ایم میں کہہ دیتی ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ, آپ کے ایک دم ہولز بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا مطلب ہے, مطلب آپ کو انسیکیور کر دیتی ہے ٹیچر کہ تم بچے کا خیال نہیں شاید رکھ رہی. اسی لیے آپ کو پتا ہے پی ٹی ایم کے لیے بہت بڑا پرنسپل ہے, اٹس اے ہول سائنس, کہ کبھی بھی ماں کو اس طرح آپ نہیں کہیں گے کہ آپ کا بچہ یہ نہیں کرتا, آپ کا بچہ بیٹھتا نہیں. ماں کا ایک دم ہولز بن جائیں گے اور ماں ایک دم ایموشنل ہو کے ریئیکٹ کرے گی. پھر ہم کہتے ہیں بڑی فسی ماں, شی کین ناٹ کنٹرول ہر ایموشنز. بہت سے اسکولز میں ایسے ہوتا ہے, آپ کا بچہ بڑا ریگولر پڑھ رہا ہے, اینڈ آف ٹرم میں وہ آپ کہتے ہیں آپ کا بچہ نہیں چل رہا, آپ کے ایک دم ہولز بن جاتے ہیں کہ سارا سال میں آتی رہی ہوں, کیوں نہیں مجھے بتایا گیا ان ٹائم. اور ایسی سچویشنز میں پھر کیا ہو جاتا ہے, جب ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایشو جو ہوتا ہے نا وہ آؤٹ آف پروپورشن بلو ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹیچر فوراً کنوے کرتی ہے اتھارٹیز کو کہ یہ ماں دیکھیں بڑی بدتمیزی کر رہی تھی. اتھارٹی پہلے پریپیئرڈ بیٹھتی ہے ماں بدتمیز ہے. آپ نے نا ہولز نہیں بننے دینے, جب ایسے لگے نا ہول بن گیا, ہول کیا ہوگا جیسے سمجھے بلاسٹ ہو گیا آپ کے دماغ میں. اپنے آپ کو سیٹل کریں, بیٹھیں, کام ہوں, تھوڑا دعا کریں, اور آپ نے اس سچویشن کو وائزلی ٹیکل کرنا ہے, پھر ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا. اب آپ نے یہ 3 چیزیں دیکھ لی کہ بلرڈ ونڈوز ہیں, اور آپ کا ڈور اس کا نوب باہر ہے, جو مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے, اور ہولز آپ کے بن رہے ہیں.
آپ کے زیادہ جو کنٹرولبل فیکٹر ہے ونڈو اور انڈور ہے, کیونکہ ہول تو ایک دم بنے گا نا. You were not expecting this, اور آپ کے میاں دم انہوں نے کوئی ایسی بات سب کے سامنے کہہ دی, you were not expecting کہ وہ سب کے سامنے ایسی بات بولیں گے. You got very upset کہ آج تک کبھی انہوں نے ایسے نہیں بولا, ایک دم کیا بول دیا. بچہ ایک دم آپ کو پتا چلا, آپ نے دیکھا وہ انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ایک دم ہولز بن جائیں گے. آپ اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کرو کہ ہر جگہ نماز پڑھتا ہے, آپ گئے دیکھا ایک دم ایکسیڈنٹلی یو لینڈڈ سم ویئر, سب بچے نماز پڑھے تھے وہ نہیں پڑھ رہا تھا. ایسی سچویشن میں ہول بنیں گے, سڈن سچویشن جو ہوگی, لیکن اس کو پھر ہینڈل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے وائزلی. تو آپ دیکھیں جو مومن کی جتنی کوالٹیز بتائی گئی سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں, مجھے لگتا ہے کہ اس کی باؤنڈری بہت فنکشنل ہوتی ہے. کافر کی کیا ہے, ریجڈ باؤنڈری ہوتی ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا, اور منافق کیا ہے, بلرڈ ہے, ہر چیز انپریڈکٹیبل ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ سارے. ہاؤ ڈو یو نو اف یور باؤنڈریز اور ڈورز آر میل فنکشننگ؟ اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ کے اندر غصہ ہوگا, اینگر ہوگا, آپ لونلی ہوں گے, بروکن, انسپورٹڈ, ڈس ہارٹیڈ, وکٹمائزڈ, ایمپٹی, اینشیس, ایگزاسٹڈ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ایموشنلی ڈرین ہو رہے ہیں. جو ریزنس ہیں ایموشنل ڈرین کے, آپ اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں کہ ان میں چیزیں کیا کیا ہے. فیکٹرز. سیٹنگ گولز ان ادرز باؤنڈری. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھے اپنی باؤنڈری میں ہوئے ہیں, لیکن نا یہ ادھر گول سیٹنگ ہے. گول سیٹنگ اندر ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, گول اندر ہی ہوگا. میں نے غصہ نہیں کرنا, میں نے اونرشپ دینی ہے, میں نے اگر قربانی دینی ہے تو سمجھنا ہے, میں نے ڈور کلوز رکھنا ہے, میں نے اتنا کھولنا ہے, اپنے ایموشنز کو دیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا کوئی چیز نہیں دیکھی, سارا دن یہ سوچتے رہے اس کو یہ کرنا چاہیے تھا نا, اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا نا. پھر اس کی تو اپنی باؤنڈری ہے, وہ اپنے حساب سے کوئی بات کر رہا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ دو پارٹیز کو سنیں تو آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی اس کی بات صحیح ہے, تھوڑی سی اس کی بات صحیح ہے. اٹ ٹیکس ٹو ٹو کلیپ ہم کہتے ہیں نا. اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اوور رسپانسبلٹی اینڈ گلٹ. اوور رسپانسبلٹی کیا ہے, آپ دوسرے کو فکس کرنے کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں. یعنی وہ گول سیٹنگ دوسرے کی باؤنڈری میں, میں اس کو بتا دوں یہ نہ کرے, ٹھیک ہے کریں, جتنا کر سکتے ہیں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. اوور رسپانسبلٹی نہیں, ایک حد تک آپ نے اس کو بات سمجھائی, بتائی, موو بیک. اس کو خود اپنی سچویشن کو پھر ہینڈل کرنا آنا چاہیے. وی فیل ریسپانسبل اور میڈ ٹو فیل ریسپانسبل. مثلاً کسی کی شادی ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ مجھے ہیلپ کر دو شاپنگ میں, تو وہ اتنا زیادہ جا نہیں رہی بازار جتنا آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو اس طرح فزیکلی بھی ایگزاسٹ تو کرتے ہیں, ایموشنلی بہت ایگزاسٹ ہوتے ہیں. کبھی میاں سے لڑ رہے, کبھی بچوں کو کچھ کر رہے. کیوں؟ ہمارے ایموشنز وہاں سارے ڈرین ہو رہے ہیں. ہم نے اوور رسپانسبلٹی لے لی, ہمیں ضرورت نہیں تھی. اٹ از ہر جاب, شی کین ڈو اٹ. اگر آپ لینا چاہتے ہیں اوور رسپانسبلٹی دین اون اٹ. آپ کہیں گے جی میں اس کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں. ایون اپنے بچوں کے لیے بھی ایک حد کے بعد اوور رسپانسبلٹی نہ لیں. ابھی ہمیں اپنی ساسوں پہ غصہ آتا ہے, ہم بعد میں ہماری بہوؤں کو ہم پہ غصہ آئے گا. اوور رسپانسبلٹی کیا ہے, آپ سوچیں 6 سال کا بچہ ہے, ماں منہ میں ڈال رہی ہے نوالے, بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, پھر اس پہ گیٹ کرتا کھا نہیں رہا. یو ٹیل ہم یہ کھانا پڑے کھاؤ, نہیں کھاتا اٹھا دے. ناشتہ نہیں کر رہا, اس کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں, اپنی سمجھ نہیں آ رہی, کچھ کیا نہیں جا رہا, اس لیے کہ ہائی بچہ میرا کھا لے, پیچھے لے لے کے. ٹھیک ہے ایک ایج تک آپ کو پیچھے لے کے پھرنا ہے, اس کو گائیڈ کرنا ہے. اس کے بعد کھانا پڑا میں کھانا کھاؤ, نہیں کھانا نہ کھاؤ. صبح کو آپ نے بچے کو 10 دفعہ بتایا رات کو بیگ پیک کر لو, اپنی کلاس ورک کاپی ساری رکھ لو, نہیں رکھی اس نے. اوور ریسپانسبلٹی کیا ہے, صبح ناشتہ بھی بنا رہی ہیں, ہسبینڈ کو بھی آفس بھیج رہی ہیں, چخ بھی چل رہی ہے, اس کی چیزیں بھی رکھ رہی ہیں. This emotionally drains you. This make holes in your boundary. ایک لمٹ تک آپ کریں کام کسی کے لیے کرنا ہے, اس کے بعد نہیں, بیکاز آپ دوسروں کو بھی پھر اس کا خراب کرتے ہیں. Let them suffer. میرے بچے نے اگر کاپی صحیح جگہ نہیں رکھی تو اگر ایک دن ٹیچر کھڑا کرتی کر دے, اس کے بعد وہ بچہ کبھی گڑبڑ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے میری ماں نے نا میری چیز اٹھا کے نہیں رکھنی. کبھی کبھار آپ کر دیتے ہیں کہ جی وہ میں بھول گئی تھی, ٹھیک ہے فائن, آئی ول ہیلپ یو آؤٹ. آدھی رات کو بتایا نا کہ یہ پروجیکٹ تھا اور میں نے نہیں کیا, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کھیل رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, آئی ول ناٹ ڈو اٹ, سوری, نو. تو اس کی وجہ سے بچے سیکھ جاتے ہیں بیفور ٹائم ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے, بیکاز یہ نہیں کام چلے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں. If we fail to ensure the success and happiness of other family members, پھر ہم گلٹ میں, میری وجہ سے نہیں ہوا, ہائی میں پہلے کرا دیتی, ہائی میں یہ کر دیتی, ہائی میرا قصور. ہم ہی اوور رسپانسبلٹی اس کو لے رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا, پھر ہم جو جلائے بھی ہم رہتے ہیں. ہمارے لیے یہ کام نہیں بنائے جن کی ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارا ریلیشن شپ بھی خراب ہوتا ہے ہسبینڈ سے. مثلا بجلی کا بل اگر انہوں نے آپ کو کہا, آپ سمجھتے ہیں آپ کو نہیں دینا چاہیے, آپ نے آرام سے بتا دیں, نہیں آپ بتا دیں سوری میں آج نہیں دے سکتی, بہت پیار سے, لڑنا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کٹنے دے بجلی.
सास से बहुत कहती है वो बेचारा थका हुआ है वही बिल देगा, सास कह रही है तो डोर क्लोज रखना है, इसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए. यू नो क्लियरली दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए हस्बैंड को फिर एक्सेसिव कामों में भी न डालें कि छुट्टियां मैंने यहाँ गुजारनी है फिर ये कमा के लाएं. जिम्मेदारियों का जब एहसास हो फिर हमें ये भी पता हो वी नीड टू सिंप्लीफाई देयर लाइव्स एज वेल. अपनी डिमांड्स भी हमें कम करनी होंगी, यानी फिर बैलेंस्ड अप्रोच के साथ सारी चीजों को लेके चलना है. और इसमें जो ये हदीस है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयत, कि तुम में से हर शख्स डरिया और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा. जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे ये हदीस जो है वो बहुत रेलिवेंट लगती है. अपना जो दायरा कार है, जो काम है, उसको क्लियरली डिफाइन करके वो काम करें और फिर दूसरे कामों का गिल्ट मत लें. 6-year-old kid would need your help. देखिए दैट इज नॉट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीच देम रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे विल पैक अप देयर बैग. अब बंद हो गया कि वो सो गए, उसके बाद चेक आउट. बट फॉर 8-year-old आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. आई जस्ट से one sentence, pack your bag. When they are above 9, I don't even say that. It is assumed they have to pack their bag in time at night. लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. शुरू में कुछ नहीं कहते, अचानक बच्चे 10 साल का हो फिर निशान हो गई, ये तो सब कुछ खुद करेगा. 3 साल का बच्चा भी खुद खाना खा सकता है. Don't overfeed your kids. ये भी करते ना कि रोटी सालन पड़ा है वो नहीं खाएंगे, उस वक्त अगर आप प्लेट हटा दें और उनको फोर्स ना करें तो वो थोड़ी देर के बाद जाके बिस्किट, अब उसको कैसे लॉक करें? बिस्किट भी लॉक करते हैं, हर चीज सारी ऐसी चीजें आप बंद करें ना, अपनी ममता ना खोलें वहाँ. बट डोंट टॉर्चर देम लाइक सेइंग कि तुम खाते नहीं हो इसलिए. सेकेंड इज लैक ऑफ आइडेंटिटी. आपको अपने राइट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता ही नहीं है. क्या काम मुझे करना है, क्या काम मेरे मियाँ को करना है, क्या काम बच्चों को करना है. अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन पढ़े हुए लोगों के लिए तो जिंदगी अल्लाह ने इतनी आसान बना दी है, सब चीजें डिफाइन कर दी हैं. उन चीजों पे आप अपनी आइडेंटिटी को क्लियर करेंगी कि मेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सी नहीं है. मियाँ घर आता है तो मियाँ को हम स्पोर्ट्स मैच देखने देते हैं, अखबार पढ़ने देते हैं, रेस्ट करने देते हैं, और खुद हम सास के पास बैठते हैं. सास की कई दफा नीड देखे अपने बेटे की होती है, वो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं मैं ही सर्व करती रहती हूँ. आप अपने मियाँ को ट्रेन करें. दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व हिज पेरेंट्स. नॉट लाइक मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यू नीड टू स्पेंड इमोशनल टाइम विद योर मदर, विद योर फादर, विद योर फैमिली, विद योर सिस्टर. वो हमारे होल इसलिए बनते हैं, वो हमें कोई बात कह देता है हमने मेरी जिम्मेदारी है. लेकिन कुछ फैमिली में बहुत बुरा समझा जाता है. अगर आपकी फैमिली में बुरा समझा रहा है, ये तो नहीं बुरा समझा जाएगा कि वो अपनी माँ के पास बैठ के चाय पी रहे हैं. इतनी चीजें तो कॉमन सेंस है ना, हमें पता है. द पॉइंट इज हमें ये तो पता हो कि हम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं स्पेंड करने देते. जब वो अपनी माँ के पास जाके बैठता है हमारा मूड खराब हो जाता है कि लोग फिर जाके अम्मा के पास बैठ गए. ही शुड. अगर हमें पता होगा कि दिस इज हिज राइट टू बी विद हिज मदर, हमारी लैक ऑफ आइडेंटिटी नहीं होगी, विल बी क्लियर. हमारा तो मसला आसान है बहुत. आइडेंटिटी क्राइसिस तो उन लोगों को होता है जिनको कुरान की समझ नहीं होती, जिनको रिलेशनशिप्स की समझ नहीं होती है.